شعبان کی فضیلت روزوں سے دیکھیں گے کہ شعبان میں روزوں کی کیا فضیلت ہے۔ متفقن علیہ روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری میں 2721 ہے اور مسلم میں 1969۔ متفقن علیہ روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی کسی مہینوں میں نہیں دیکھا گیا اتنے روزے رکھتے ہوئے جتنے کہ آپ شعبان میں رکھتے تھے، یعنی مکمل مہینے کے روزے رمضان میں رکھتے تھے اور رمضان کے بعد پھر شعبان میں زیادہ تر روزے آپ رکھا کرتے تھے۔ باقی کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں آپ کثرت سے روزے رکھتے ہو۔ جب یہ حدیث ہے تو پھر ہم نے صرف 15 شعبان کو خاص کیوں کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، یہاں پہ کمپیریٹیولی جو بدعتی کرتے ہیں روزہ رکھنا اور رات میں جاگنا، قبرستان جانا، یہ ہم بھی کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، لیکن ہم میں اور جو بدعت ایجاد کیا ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا ویسے کرو، بدعتی کہتا ہے کہ یہ اس کو خاص کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت کو فالو کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کا پورا مہینہ ہی روزہ رکھا ہے، کثرت سے آپ روزہ رکھتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے بارے میں بتایا کہ ہر ویک میں پیر اور جمعرات کا آپ روزہ رکھو، ہر مہینے میں 13، 14، 15 ایام بیس کے روزے رکھو۔ رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے سمجھا کہ یہ بہت ہی بابرکت مہینے کا آغاز ہونے والا ہے، ویلکم ہم کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں عادی ہونے کے لیے، جو ہمارا جسم سست ہو جاتا ہے تو اس سست جسم کو ہم عادی کرنے کے لیے اس میں روزے رکھے، کثرت سے روزے رکھے، تاکہ ہمارا جسم عادی ہو جائے اور ہم بخوبی اس کا ویلکم کر سکے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، روزوں کے لیے محبوب مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شعبان کا تھا، شعبان میں آپ کو روزے رہنا بہت پسند تھا۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن میں جائیے، اس کی تہہ تک جائیے کہ کیوں شعبان آتا تھا تو آپ رمضان کے لیے ایسی تیاری کرتے تھے جیسے کہ مثال دے کے سمجھایا گیا کہ اگر ہمارے کپڑے باہر تار پہ ٹنگے ہوئے ہیں، سوکھ رہے، تو بارش پڑنے والی ہے تو کس تیزی سے ہم کپڑے نکال کے لے کر آتے ہیں، تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہو جاتے تھے عبادات کے لیے، حریص ہو جاتے تھے نیکیوں کو سمیٹنے کے لیے، نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے، موقع دیکھتے تھے کہ کہاں، ایسے جیسے ہم کسی چیز کے لیے تیاری کرتے ہیں، کسی ایونٹ کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو جب ایونٹ کے لیے تیاری کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک بے چینی اور ایک ایکسائٹمنٹ بھی ہوتا ہے، ایکسائٹمنٹ والی بے چینی ہوتی ہے، اور ہم پلان کرتے رہتے ہیں، ہر وقت دماغ ہمارا اسی میں ملوث ہوتا ہے کہ اب کیا کریں، اچھا اس کو بیسٹ سے بیسٹ بنانے کے لیے کیا کیا جائے، اچھا یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، ایسا بھی کروں، یہ بھی پلان کروں، بچوں کو بھی ایسے تیار کروں، گھر والوں کے سب کے دماغ میں یہ بتاؤں دیکھو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ دنیا کے لیے تو اتنا کوشش کرتے ہیں، لیکن جو مہمان آ رہا ہے اس کے لیے ہماری کوششیں اتنی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ تو شعبان ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ تم اس مہمان کا ایکسائٹمنٹ والی فیلنگ سے تم اس کا پلان کرو، ایکسائٹمنٹ اینڈ پلاننگ کے ساتھ تم اس کا ویلکم کرو۔ ایک بہت ہی جامع اور صحیح روایت ہے اس مہینے کے شعبان کی فضیلت کے بارے میں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اسامہ، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ابو داؤد اور نسائی کی، انہوں نے سوال کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان کے مہینے میں آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان، رجب اور رمضان بیچ کا مہینہ شعبان کا ہے، شعبان میں غفلت میں رہتے ہیں، یعنی غفلت اور سستی میں لوگ مبتلا رہتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے،
اور روزہ نہیں رکھتے مطلب ہے کہ رمضان کا ویلکم صحیح سے نہیں کرتے، یعنی جو غفلت میں مبتلا ہوئے ہیں نا، ویسے تو پورا سال ہمارا رمضان کا عکس ہونا چاہیے، جیسے رمضان ہمارا گزر رہا ہے، باقی جو 11 مہینے آنے والے ہیں وہ رمضان کا عکس اس میں دکھنا ہے، وہ آئینہ ہوتے ہیں باقی 11 مہینہ رمضان کے۔ جیسے جیسے رمضان 11 مہینے گزرتے آتے ہیں، 9 مہینے ہو جاتے، 10 مہینے ہو جاتے، تو انسان کا پھر ایمان سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، پھر نیچے کو آنا لگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسا موسم بہار لے کے آتے ہیں کہ جو رب کے قریب کر دیتا ہے لوگوں کو، ہم غفلت سے بیدار ہو جاتے ہیں، پھر ہم رب کی طرف چلے جاتے ہیں، جو کہ دنیا کی چیزیں دنیا کی طرف ہمیں کھینچتی ہے، پھر ایک ہم اپنے آپ کو رب کی طرف کھینچنے والا ایک مہینہ ہو جاتا ہے۔ تو لوگ روزوں سے غافل رہتے ہیں، غفلت اور سستی میں رہ جاتے ہیں، تو اس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اس مہینے میں۔ جیسے بتایا گیا کہ روزے ہفتے میں 2 ہے، مہینے میں 3 ہے، اور سال میں 1 مہینہ ہے، اسی طرح جو اعمال ہمارے رب کے پاس پریزنٹ ہوتے ہیں، رب کے پاس لے جائے جاتے ہیں، تو اس کا بھی ہر دن میں فجر اور عصر میں ہمارے نام اعمال رب کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، ہفتے میں جمعرات اور پیر کے دنوں میں ہمارے نام اعمال رب کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اور سال میں شعبان کا وہ مہینہ ہے، شعبان کو اس وجہ سے فضیلت حاصل ہے کہ اس مہینے میں ہمارے نام اعمال رب کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، تو یہ سال میں یہ مہینہ ہے۔ ویسے تو دن میں تو 2 گھڑی ہماری فضیلت کی آ رہی ہے، فجر اور عصر، مطلب ہر دن ہمیں اٹینشن میں ہونا چاہیے، اچھا فجر کا وقت ہے تو میرے نام اعمال تو جا رہے، عصر کا وقت ہے، اچھا میرے نام اعمال پریزنٹ ہو رہے، تو پھر میں غفلت میں نہ رہوں، صحیح اعمال کروں جو میرے رجسٹر کو نیکیوں سے بھر دے۔ ہر دن فجر اور عصر میں ہمیں یہ فیل ہونا چاہیے، ہر ویک میں جمعرات اور پیر کو ہمیں یہ فیل آنا چاہیے کہ میرے نام اعمال حاضر ہو رہے۔ اسی طرح شعبان کے مہینے میں ہمیں بہت زیادہ یہ فیل ہونا چاہیے کہ ہمارے نام اعمال رب کے پاس پیش ہو رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے نام اعمال اٹھائے جائے تو میں روزے سے رہوں۔ اس کا حکمت کیا ہے، ذرا ہم حکمت پہ غور کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے لیے، یعنی آپ اتنے حیا کرتے تھے، تو روزے سے رہنا مطلب کیا ہے کہ میرے نام اعمال رب کے سامنے پیش ہو رہے، تو روزہ کیا کر جلا دیتا ہے نا۔ صوم کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں کو جلانا، اپنے آپ کو ایسی تکلیف میں مبتلا کرنا کہ ہم گناہوں سے ہٹ کر نیکیوں کی طرف آ جائیں، ہم غفلت سے ہٹ کر جاگنے کی طرف آ جائیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم سستی سے ہٹ کر ایکٹیونیس کی طرف آ جائیں، یہ روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے پسند کیے کہ تاکہ میرے اندر چیز آ جائے کہ رب کے سامنے میرے نام اعمال پیش ہونے جا رہے ہیں، تو میں با حیا ہو جاؤں، میں رب کو فیس کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ روزے سے جب رہتے ہیں تو کئی ساری چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے، جان بوجھ کر بچتا ہے، جیسے بغیر روزے کی حالت میں ہو جاتی ہے غلطی، لیکن روزے میں تھوڑا اٹینشن میں آ جاتا ہے کہ نہیں میں روزے سے ہوں، تو مجھے ہوشیار رہنا چاہیے کہ مجھ سے ایک بھی گناہ نہ ہو۔ تو ان دلیلوں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ روزہ رکھیں شعبان میں، لیکن مسلسل کثرت سے، صرف 15 شعبان کا نہیں، آپ پورے مہینے کے روزے رکھیں۔ اگر آپ کے اندر اتنا ول پاور ہے، ہم اتنے اسٹرانگ ہیں، تو پورے مہینے کے روزے رکھیں۔ اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کے بعد کوئی روزہ نہ رکھے، کیونکہ اگر روزہ ایک انسان کو ویک کرتا ہے، اگر ہم کنٹینیو مسلسل روزہ رہیں گے، جو روزہ رکھنے کے عادی نہیں ہیں، تو ویک ہونے لگتے ہیں وہ، پھر رمضان میں اصل جو عبادت کا مہینہ ہے اس میں پھر کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 15 شعبان کے بعد کوئی روزہ نہ رکھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، میکزیمم مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ ہم میں کوئی اتنا طاقتور ہے
روزے رکھنے کا عادی ہے تو رہیں، اگر نہیں ہے تو 15 تک کثرت سے روزے رہیں، پھر اس کے بعد سٹاپ کرے، پھر ویلکم کرے، دوسرے چیزوں میں ملوث ہو جائے کہ اور کیسے ہم ویلکم کریں۔ ایک تو 15 تک ہم روزے رکھ کر اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں، ہم یوز ٹو ہو گئے، اب ہم رمضان کا بہترین طریقے سے رمضان میں روزے رہیں گے۔ یہ تو روزوں کے بارے میں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ رات کا جاگنا، جو کہ لوگ 14 اور 15 کے درمیان کی جو رات ہے اس میں جاگتے ہیں، جسے شب بارات کہا جاتا ہے۔ ایکچولی شب جو ہے وہ عربی کا ورڈ نہیں ہے، شب فارسی کا ورڈ ہے، اور بارات ہے براعتم، براعتم کہتے ہیں بیزار ہونا، لیکن یہاں پہ شب بارات ہے۔ بارات جو نکاح میں لے کے جاتے ہیں، بارات نکلتی ہے، تو وہ نام میں ہی کوئی ہمیں صحیح دلیل نہیں دکھ رہی کہ یہ کوئی اسلامک عبادت ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ لیلۃ البرات، نہیں کہتا نا۔ رات کو عربی میں لیل کہا جاتا ہے، شب کا ورڈ عربی میں نہیں ہے۔ تو پہلے تو نام سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کی کتنی اس میں بدعت مبتلا ہے، اور جب عربی نہیں ہے تو پھر قرآن اور حدیث سے ہمیں اس کی کوئی دلیل نہیں مل سکتی اس رات کے بارے میں۔ اوکے، اب دیکھیں رات میں جاگنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کا جو تھرڈ پارٹ ہے ہر رات جاگتے تھے، آپ کے لیے تو لازم تھا، آپ کے لیے فرض تھا، اور اتنا جاگتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ ٹھہر ٹھہر کر آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا۔ ورم آ جانا یعنی پیر پھول جانا، یہاں تک پھول جاتے تھے کہ اب پھٹ جائیں گے، ایسا اتنا پھول جاتے تھے۔ جیسے کبھی ہمارے جسم میں پانی آ جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ زیادہ ہو گئی، سوجن زیادہ ہو گئی تو اب سکن کہیں سے پھٹ جائے گا، اس کو ورم کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آپ رات جاگ کر عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، اور ہر رات۔ تو ہم نے کیوں خاص کیا ہے صرف 15ویں رات کو جاگنا؟ ہر رات جاگے، ہر رات تہجد پڑھے، ہر رات رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کثرت سے عبادت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے تو پیروں میں ورم لائیں، اتنا ٹھہر کے عبادت کریں، نہیں وہ تو نہیں کرنا ہے۔ ہم ایسی اتنی عادی ہو گئے کہ ہم شارٹ کٹ میں بہت زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام بتاتا ہے شارٹ کٹ میں بہت زیادہ عبادت حاصل کرنے کے لیے، اسی لیے آگے رمضان دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ 1 مہینے کے روزے، 1 دن کی عبادت شب قدر کی 83 ایئرس کے عبادت کے برابر ہے۔ یہ شارٹ کٹ دے رہے، لیکن شارٹ کٹس وہ لیں جو رب دیتا ہے۔ اپنے آپ سے شارٹ کٹس بنائیں گے تو پھر وہ رب کے پاس قابل قبول نہیں ہونے والا۔ تو رات کے جاگنے کی بھی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ ہر رات جاگے، کثرت سے جاگے، اور پوری رات ٹھہر کر اپنے پیروں میں جب تک ورم نہ آئے، یہ سنت ہے، ورم آنے تک ٹھہریں اور رب کی عبادت کریں، لیکن خاص نہ کرے کوئی رات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا ہے، کوئی ایک بھی روایت نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں رات کو ہی جاگا ہو اور جاگنے کا حکم دیا ہو۔ اس روایت میں جو بھی حدیث کے طور پر لوگوں نے رکھا ہے وہ فیبریکیٹڈ ہے، موضوع ہے اور ضعیف روایتیں ہیں۔ ایک اور چیز جو اس رات میں کیا جاتا ہے اور خاص کر اتنا اہتمام کیا جاتا ہے، پھول والوں کی تو بزنس چل جاتا ہے، قبرستان روشن ہو جاتا ہے، تو قبرستان کو جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں ان کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کثرت سے قبرستان جایا کرو، کثرت سے۔ سال میں ایک ہی دن ہم نے کیوں چوز کیا ہوا ہے؟ شعبان کا ایک ہی رات کیوں چوز کیا ہوا ہے؟ آپ دن میں بھی جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بھی جاتے تھے، رات میں بھی جاتے تھے، اور کثرت سے جانے کا حکم دیا ہے مرد حضرات کو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ قبرستان مسلسل جانے سے انسان کو آخرت کی یاد آتی ہے۔ پھر ہم خاص کیوں کر دیے؟ بس اسی رات کو جائیں گے، سال پورا نہیں جاتے ہیں، اس رات میں اتنا اہتمام پھولوں کا، چادروں کا، لائٹنگز کا قبرستان کو کیوں؟ ہر وقت صاف صفائی کروائیں، ہر وقت وہاں ان کے لیے دعائیں کریں،
ہر وقت جائیں، وزٹ کریں، اپنا ایمان تازہ کریں وہاں پر جا کر. پھر ہم نے خاص کیوں کیا؟ اس سے بھی ہمیں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ جائیں قبرستان، لیکن کثرت سے جائیں، خاص نہ کریں. کوئی ایک دن خاص کر کے اس میں بڑے اہتمام نہ کریں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے. تو ہمیں روزے کی بھی دلیل مل گئی، ہر دن رکھے. جاگنے کی بھی دلیل مل گئی، ہر رات جاگے. قبرستان جانے کی بھی دلیل مل گئی، کثرت سے جائیں، کثرت سے ان کے لیے دعا کریں، کثرت سے ہم اپنی ایمان کو تازہ کریں. ابن حبان کی روایت ہے، سلسلۃ الصحیحہ 1144 میں بتایا گیا، اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں، اور جو مشرک ہے اور جو بغض اور کینہ رکھتا ہے ان کے علاوہ سب کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہر رات آخری پہر میں جو آسمان دنیا وہاں پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، مانگے میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی حاجتیں مانگنے والا میں اس کی حاجتیں پوری کروں. یہ تو ہر رات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اور یہاں پر دیکھنے کا مراد ہے کہ جیسے کوئی شرک ہے، بغض کینہ میں مبتلا ہوا ہے، کوئی بغض کینہ یعنی جیسے قطع تعلقی ہے، لوگوں سے کٹے ہوئے ہیں اور دلوں میں بغض پالے ہوئے ہیں، نفرتیں پالے ہوئے ہیں، اور کوئی شرک میں مبتلا ہے، یہ ساری چیزوں سے باز آ جائے. ہدایت اس سے ملتی ہے کہ تم جو مہمان آنے والا ہے اس کا ویلکم کر رہے ہو، تو روزے میں آپ کو یہ تمام چیزوں سے بچے رہنا ہے، تو ہی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہونے والی ہے. شرک سے بچنا ہے، کینہ، بغض، نفرتیں، قطع تعلقی، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، تو پھر ہم جو رمضان آ رہا ہے اس میں بہترین طور پر عبادت کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک جیسے ٹریننگ ہے. اگر کوئی ایسا ہے تو باز آ جاؤ، رک جاؤ، سٹاپ ہو جاؤ. ایک اور اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، ترمذی میں ہے، سلمہ روایت کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے پے در پہ روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے اور رمضان کے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، ایو صوم افضل بعد رمضان؟ قال شعبان. پوچھا گیا کہ سب سے بہترین روزہ کون سا ہے، سب سے افضل روزہ کون سا ہے رمضان کے بعد؟ تو انہوں نے کہا کہ شعبان کا روزہ. اور کس مہینے میں صدقہ کرنا افضل ہے پوچھا گیا، تو کہا گیا کہ رمضان میں صدقہ کرنے کا افضل مہینہ رمضان ہے. تو یہ جو ہم نے فضیلتیں پڑھی ہے، بس شعبان کے بارے میں اتنی ہی آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے، صحابہ سے جو روایت ہے، بس اتنی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی روایتیں ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی من گھڑ باتیں ہیں، وہ سب من گھڑ ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے، اور کوئی بھی صحیح نہیں ہے.